سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میرے پروگرام کو کوریج دینے کے لیے اتنی زحمت اٹھائی. بارش کے دن ہوتے ہوئے بھی آپ لوگ یہاں پر آئے، میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں خاص الخاص شکریہ ادا کرنا چاہوں گا فارانی سر اور مولانا عمران محفوظ رحمانی سر کا، جنہوں نے اس پروگرام کی شبہ کو اتنا بڑھایا اور اسے چار چاند لگا دیا. ان کی باتیں میرے دل تک اتنی گہرائی سے پہنچی کہ میں بالکل بھاوک ہو گیا. ایسا لگا ہی نہیں تھا کہ میں نے کچھ کیا ہے، مگر ان لوگوں نے جو باتیں کہی ہیں اس میں ایسا لگا کہ نہیں، یقیناً اللہ نے کچھ کام لینے کے لیے مجھے چنا ہے. اسی نسبت سے میں نے یہاں پر ایک نئے مال کا، ایک نئے شاپنگ سینٹر کا، ایک نیا بزنس ٹاور کا بنیاد رکھی. کچھ دنوں پہلے میں نے اس کام کو شروع کیا اور اللہ نے کافی مدد کی، اور میں نے یہاں پر کچھ ڈیولپمنٹ آپ لوگوں کے سامنے کیا. روڈ کے اوپر، ڈیوائڈر کے اوپر، پارکنگ کے اوپر آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ یہاں پر قریب اس میرے شاپنگ کمپلیکس میں 400 بائک کے لیے جگہ چھوڑی گئی ہے. باقاعدہ 6,500 اسکوائر فٹ اونلی فار کار پارکنگ کے لیے الگ سے جگہ دی گئی ہے. مالیگاؤں شہر کا ایک ایسا یونیک بزنس ٹاور ہے جس پہ ہم لوگوں نے فرسٹ ٹائم ایکسیلیٹر یوز کیا ہے. G+5 کا ہم لوگوں نے پروگرام رکھا ہے کہ بھئی یہ 5 فلور تک جائے گا انشاءاللہ. آپ لوگوں کی دعائیں رہیں تو میں کوشش یہ کروں گا کہ جتنے کم خرچ میں ہو سکے گا لوگوں کو اسے بیچنے کے لیے میں آؤں گا آگے. ابھی فی الحال میں صرف کام کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے میں نے بکنگز نہیں لیے. انشاءاللہ کل سے میں بکنگز کا بھی آغاز کروں گا. کیٹلاگز وغیرہ ریڈی ہیں، آپ لوگوں کو دے دیے جائیں گے. اسی کے ساتھ میں یہاں پر ہمارے اس کمپلیکس میں اس بات کا ارادہ کر کے آیا ہوں کہ اپنے شہر کی ترقی کے لیے کچھ تو ہو، کوئی تو ہو جو چارہ گری کو اترے. ورنہ ہمیشہ ایک بات ہوتی ہے پل کے اس طرف اور پل کے اس طرف. اس مناسبت سے ہماری اپنی معاملات کو، ہمارے اس ایسٹ مالیگاؤں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے. اس جذبے کو لیے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں. آپ لوگوں کا ساتھ مجھے درکار ہے. فرسٹ ٹائم ہم لوگ یہاں پر جو یوز کرنے والے ہیں وہ سولار پینلز ہیں، جو یہاں پر کامن امینٹیز ہے. جتنا ایکسیلیٹرس ہیں، لفٹ ہیں، جتنے کامن لائٹس ہیں، پمپس ہیں، ہر چیزیں سینسرڈ ہیں، اور سب چیزیں جو ہیں وہ سولار پاور سے چلے گی. مطلب یہاں پر پہلی بار سینٹرائز اے سی مالیگاؤں میں ہم لوگ انٹروڈیوس کرنے والے ہیں. ہر فلور کا اپنا ایک اے سی ہوگا. ہر کسی کو اسے یوز کرنا ہے، جتنا یوز کرنا چاہے وہ یوز کر سکتا ہے. یہ چیزیں ہیں. اور باقی آپ لوگوں نے اگر چاہا تو یہاں پر سامنے کا کچھ کوریج دیکھ لیں. میں نے ڈیوائڈرز کو بھی تھوڑا بہت تزئین کاری کی ہے. اور شہر میں ایک نیا ٹرینڈ آئے گا. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس شہر میں بہت سارے مجھ جیسے ایسے لوگ ہیں جو اس ترقی کو چاہتے ہیں. ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ اب یہاں پر لوگ اچھے نہیں ہیں، مگر خود اپنا کردار کون نبھائے؟ تو ہر کسی کو اپنا کردار نبھانا ہوگا. ہمیں اپنا آنگن سدھارنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر شہر خوبصورت نہیں بن سکے گا. میری لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ اپنے گھر، اپنی دکان، اپنی شاپ، ہر ایک کے آگے کا، اپنے اندر کا تمام چیزیں خوبصورت، صفائی، اس کے لیے آگے آئیں. اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اس کمپلیکس کو جلد سے جلد مکمل فرمائے اور آئندہ مجھے کچھ بہتر کرنے کے لیے توفیق. مہمان کرام اور آپ تمام قابل احترام بھائی اور بزرگوں، کسی نے یہ خوبصورت جملہ کہا ہے کہ جو لوگ خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھتے رہتے ہیں، ان کے لیے رات چھوٹی ہوتی ہے، اور جو لوگ خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کا ہنر جانتے ہیں ان کے لیے دن چھوٹے پڑتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے ساجد بھائی خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کا ہنر جانتے ہیں تو یہ ان کی حقیقی تعریف ہوگی، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. ویسے ڈاکٹر سعید فارانی جیسے خوبصورت، قادر الکلام، خوش اخلاق اور ملنسار شخص کی تعریف کے بعد میری تعریف کی نہ ضرورت باقی رہی نہ اس کی کوئی گنجائش رہی، اور شاید قدر و قیمت بھی کمی ہے. اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ کہا دل سے کہا. اور خوش اخلاق انسان کی، خوش نیت انسان کی نشانی یہی ہے کہ وہ دوسروں کی تعریف ہمیشہ کھل کر کرتا ہے، اس میں کوئی بخل سے کام نہیں لیا کرتا. ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام نے یہ بات تو ہمیں سکھائی ہے کہ ہم اپنے قوت بازو سے، محنت سے روزی کمائیں،
لیکن ایک بات اور سکھائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان اس طرح اپنا ذریعہ معاش اختیار کرے کہ خود وہ اپنی روزی بھی حق حلال کی محنت کے ذریعے حاصل کرے اور دوسروں کے لیے بھی روزی کا ذریعہ بنے، تو ایسا انسان مبارک بھی ہے، خوش قسمت بھی ہے۔ ایک صاحب تھے، روزی کی تنگی سے پریشان ہو کر جا رہے تھے، کسی اللہ والے سے ملاقات ہوئی، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا یہاں روزی نہیں مل رہی ہے، دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ چلے گئے، راستے میں ان کے ساتھ ایک قصہ ہوا، وہ پھر واپس آئے۔ میں مختصر آپ کو سنا رہا ہوں، اس لیے بھی کہ کہیں بارش تیز ہو گئی تو سارے سامعین رفو چکر ہو جائیں گے، تو اس لیے میں مختصراً آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کچھ دن کے بعد وہ پھر شہر میں نظر آئے تو ان بزرگ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا تم تو گئے تھے دوسرے شہر، ابھی ادھر کیوں نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جا رہا تھا، جنگل سے گزر ہوا، ایک درخت کے نیچے رکا، میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر ایک سانپ ہے اور وہ اندھا ہے۔ میرے دل میں یہ خیال ہوا اس اندھے سانپ کو کیسے روزی ملتی ہوگی، وہ بھی درخت کے اوپر۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ آیا، اس کے پنجوں میں کوئی چیز دبی ہوئی تھی، اس نے اپنے منہ سے آواز نکالی، اس آواز کو سن کر سانپ نے منہ کھول دیا اور اس پرندے نے وہ چیز اس کے منہ میں ڈالی جسے اس نے کھا لیا۔ میرے دل سے آواز آئی کہ جو اللہ اندھے سانپ کو درخت پر کھلا رہا ہے وہ مجھے بھی اپنے شہر میں روزی عطا کرے گا۔ میں واپس ہو گیا۔ یہ بات تو سب کو سمجھ میں آ گئی، لیکن ان اللہ والے نے جو بات کہی وہ بڑی گہری بات۔ انہوں نے سنا تو کہا بڑے کم ہمت ہو، تم نے اندھا سانپ بننا پسند کیا، تم نے وہ پرندہ بننا پسند نہ کیا جو اپنی روزی بھی حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی روزی پہنچاتا ہے۔ تم نے کم ظرفی اور کم ہمتی کا راستہ اختیار کیا۔ تمہیں یہ چاہیے کہ خود اپنی روزی کماؤ اور دوسروں کی روزی کا ذریعہ بن جاؤ، تاکہ قیامت کے دن جب اعلان ہو تو تم خوشیاں محبتیں تقسیم کرنے والوں کی جماعت میں شامل رہو۔ یہ بات ہمارے اور آپ کے سیکھنے کی ہے کہ ہم اس روئے زمین پر ایسے بنے کہ ہماری ذات نفع رسا ہو۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ قرآن ایک اصول بتاتا ہے کہ جو سمندر کا جھاگ ہے مٹ جانے کے لیے ہے، اور جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے اللہ اس کو زمین میں قائم رکھتا ہے۔ ساجد بھائی اپنی روزی بھی کما رہے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی روزگار کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور چونکہ ان کا ذہن اچھا ہے، سوچنے والا ہے، ان کا ذہن زرخیز ہے، اس لیے وہ نئی نئی چیزیں تلاش کر کے لاتے ہیں اور پھر بڑی محنت کے ساتھ نقشوں میں رنگ بھرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، محنت، قسمت اور نصرت، یہ تین چیزیں انسان کی کامیابی کی بنیاد ہیں۔ اگر انسان محنت نہ کرے زمانے کی بھیڑ میں گم ہو جائے گا، اور اگر محنت ہو قسمت ساتھ نہ دے تب بھی انسان نہیں چل سکے گا، اور اگر محنت بھی ہے اور قسمت بھی ہے لیکن اللہ کی نصرت نہ ہو تب بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ محنت، قسمت اور نصرت، یہ تینوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تب انسان کامیابی کی شاہراہوں پر آگے بڑھتا ہے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے بہکا دیا قدم قدم پہ بہک گئے، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ یقین کی راہ، محنت کی راہ، نصرت الہی کی راہ کامیابی کی ہے۔ ہمارے ساجد بھائی محنت، قسمت اور نصرت ان تینوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نصرت الہی اچھے اور بھلے کاموں کے نتیجے میں ملتی ہے۔ اللہ نے اگر انہیں دولت دی ہے دل بھی دیا ہے، دولت اور دل دونوں جمع ہو تب انسان ٹھیک ہے۔ اگر صرف دولت ہے دل نہیں ہے وہ انسان اللہ کی نگاہ میں، انسانوں کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ دولت بھی ہو دل بھی ہو، اللہ نے مال دیا ہے سخاوت کا جذبہ ہو، اور ماشاءاللہ یہ خوبی ان کے اندر ہے کہ وہ خیر کے کاموں میں شریک رہتے ہیں،
اور لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور دین کے کاموں میں بھی آگے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے دولت ان کی بڑھ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ دل کو بھی اور وسیع فرما دے. ماشاءاللہ یہ جو آج عمارت کی یہاں افتتاحی تقریب میں ہم لوگ شریک ہو رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے ڈاکٹر سعید فارانی صاحب نے کہا کہ انہوں نے بڑے اچھے منصوبے کے ساتھ بہت کم وقت میں بڑی محنت کے ساتھ اسے آگے بڑھایا ہے اور اسے مزید انشاءاللہ وہ آگے بڑھائیں گے. یہ خوشخبری ڈاکٹر صاحب کی زبان سے سن کر نہایت فرحت ہوئی کہ یہاں ایک ہاسپٹل کا بھی منصوبہ ہے، اور اللہ نے چاہا ڈاکٹر سعید فارانی صاحب جیسے خوش اخلاق اور بارگاہ الہی میں مقرر انسان اگر اس میں شریک رہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا اور ہمارے شہر کی ایک بہت بنیادی ضرورت پوری ہوگی. ایک بات ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بھی کہہ دوں امانت سمجھ کر. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے جہانگیر کے بارے میں، اس کی خدمات کی بنیاد پر. بادشاہ جہانگیر کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ نے اگر مجھ فقیر کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کیا، میرا وعدہ ہے کہ میں جہانگیر کے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھوں گا. شہر کے ایسے لوگ جن کا اللہ کے ہاں کچھ رتبہ مرتبہ ہے، میں ان کی زبانی عرض کرتا ہوں کہ ان کا بھی یہ احساس ہے کہ خدا نے اگر ہمیں جنت میں جگہ دی تو ہم ڈاکٹر صاحب کے بغیر نہیں جائیں گے. یہ ان کی خوش اخلاقی اور خدمت خلق کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. لوگ کہتے ہیں، مجھ گنہگار سے یہ کہتے ہیں، ہم دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، دوسری ریاستوں میں جاتے ہیں، لوگ تذکرہ کرتے ہیں، آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، میں خوشی ہوتی ہے، اور اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہمارے شہر کے ہیں. میں بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ میں اس شہر میں رہتا ہوں جہاں ڈاکٹر سعید فارانی جیسا خوش اخلاق اور ساجد بھائی جیسا ملنسار شخص رہتا ہے. مجھے بھی اس پر فخر ہے، اور میں ان حضرات کے لیے نیک تمنائیں، نیک خواہشات اور دل کی دعائیں پیش کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ سب کا تعاون، آپ کی مدد، آپ کی شرکت، آپ کی دعا شامل حال رہے گی، اور ہم اس شہر کو بدلنے میں، اس شہر کے نقشے کو بدلنے میں، خد و خال کو بدلنے میں، اس کے جو موجودہ حالات ہیں اس کو بدلنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گی. میں یہ وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات جو آخر کی میں نے کہی ہے وہ اس یو ٹرن کے بارے میں نہیں ہے جس کا تذکرہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے. جی ہاں، کسی کو اس سے غلط فہمی نہ ہو. ویسے ہی آج کل میں جہاں جا رہا ہوں لوگ ایک ہی سوال کرتے ہیں، آگے بھی ایک سوال پیچھے بھی ایک سوال. ابھی میڈیا والے آ گئے اثر بات کہ آپ کا کیا ارادہ ہے، کشتیاں جلا کے آپ آنے کے ارادے میں ہے. معلوم ہوا، میں نے کہا جس راستے سے آپ آئے ہیں اس پہ چلنے کے لیے میں کوئی کشتی تلاش کر رہا ہوں، وہ مل نہیں پا رہی ہے. تو ذرا مل جائے تو اسی پہ میں خامخواہ آیا جایا کروں. تو اس لیے میری عرض یہ ہے کہ ہمیں ایک اچھے اور فرض شناس شہری کی حیثیت سے شہر کو بدلنا ہے، اور انشاءاللہ بدلیں گے، بدل کے دکھائیں گے. جن کے اندر عزم ہوتا ہے وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ٹھہرا پانی کائی کھائے، گھٹ گھٹ کر مر جائے، بہتا پانی پتھر چیرے اپنی راہ بنائے. میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے ساجد بھائی کی خدمت میں تہنیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ آپ زندگی کے کسی مرحلے میں، کاموں کے کسی منصوبے میں اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کر لیں. آج کی اس تقریب کے مہمان، میزبان اور مقرر خصوصی مولانا عمرین صاحب، اور آج کی تقریب کے نوشا ساجد بیسٹائٹی صاحب اور
मेरे सामने बैठे हुए शहर के मुअज़्ज़िज़ीन इकराम, फिराक गोरखपुरी ने कहा था कि 1000 बार जमाना इधर से गुजरा है, 1000 बार जमाना इधर से गुजरा है, नई नई सी है कुछ तेरी रह गुजर फिर भी। यकीन जानिए, कल शाम में मैं एक काम से इधर जा रहा था तो यूं ही सा गुजर गया मैं, और जब लौटा हूं काम करके तो मुझे यूटर्न लेना पड़ा। मौलाना, यूटर्न बड़े काम की चीज है। कभी कभी कुछ खूबसूरत चीजें जो हमारी देखने से रह जाती हैं और हम दोबारा देखना चाहते हैं, हम अपने फैसलों का इरादा करना चाहते हैं, उस वक्त यूटर्न बहुत काम आता है। तो मैं जब यहां से गुजरा तो इसकी खूबसूरती ने मेरे पैर पकड़ लिया और मैं यूटर्न लेकर दोबारा गया और दोबारा यहां आकर इस इमारत को देखता रहा और मेरा दिल नहीं भरा। घर जाने के बाद मैं दोबारा आया, मेरे बच्चों को लेकर आया और मैं ये इमारत दिखाया कि देखिए, मालेगांव ऐसा खूबसूरत भी हो सकता है। और यकीन जानिए, मैंने जब यहाँ की तस्वीर लेकर, मेरी एक बहन दम्माम में रहती है, उसको भेजा तो उसने पूछा कि भाई ये कहाँ की तस्वीर है। मेरा दावा है कि अगर आप इस इमारत के सामने एक तस्वीर निकालेंगे और किसी को भेजेंगे और बोलेंगे कि मैं फिलहाल न्यूयॉर्क में हूं या कनाडा में हूं, पेरिस में हूं, दुनिया का किसी भी शहर का नाम ले ले तो लोग यकीन कर लेंगे। इसकी खूबसूरती जो है आपको जाने नहीं देगी। मुझे तो लगता है कि आरटीओ की तरफ से वहां बोर्ड लगाना पड़ेगा, जैसे रहते हैं ना, डेंजरस टर्न, यानी खतरनाक मोड़ है, तो आगे कुछ ऐसी चीज है कि हादसे हो सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर यहां पर बगैर मुड़े आगे नहीं बढ़ सकता, उसको मुड़ना पड़ेगा, इसलिए उनको साइन बोर्ड डेंजरस की लगाना पड़ेगी। मैं साजिद भाई को, यानी कि मैंने बहुत पहले, अरसा पहले उनको मैंने एक खिताब दिया था। मैंने कहा था कि ये छोटा जिन है, भाई जरा पानी पिलाएंगे, इसको मैंने छोटा जिन का खिताब दिया था। लेकिन अब मैं देख रहा हूं उनके कामों के ऊपर जब नजर डालता हूं तो मुझे लगता है कि जिन तेजी से काम कर सकते हैं, यकीनन तेजी से काम कर सकते हैं, लेकिन क्या इतना खूबसूरत काम भी जिन कर सकते हैं, मुझे यकीन नहीं होता। साजिद भाई जो है, अहमद फराज ने कहा था कि एक तो ख्वाब लिए फिरते हो गलियों गलियों, एक तो ख्वाब लिए फिरते हो गलियों गलियों, उस पे तकरार भी करते हो खरीदार के साथ। अहमद फराज का कहने का मतलब यह था कि ख्वाबों की हकीकत कुछ भी नहीं होती है, जैसे ही आपकी आंख खुलती है ख्वाब खत्म हो जाते हैं। इसलिए ग्राहक के साथ तकरार मत करो, जो ग्राहक आता है बेचता और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ख्वाबों की हकीकत कुछ नहीं होती है। लेकिन साजिद भाई के बारे में मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आप ख्वाब देखिए और उसकी ताबीर में हकीकत का रंग साजिद भाई भरेंगे। मेरा दावा है, हम जितने भी ख्वाब देखते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन हकीकत से उसका कोई वास्ता नहीं होता है। लेकिन मैंने बारहा देखा है कि हमने जो ख्वाब देखे हैं और जब हकीकत का रूप साजिद भाई भरते हैं तो ख्वाबों से ज्यादा खूबसूरत हकीकत नजर आती है। माशाअल्लाह, आज ये प्रोजेक्ट 2 महीना पहले साजिद भाई मेरे पास आए थे घर पर और मुझसे पूछ रहे थे, मशवरे पर आए थे कि एक प्रोजेक्ट है, ऐसा ऐसा क्या कहते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा था कि काम मुश्किल तो बहुत है, लेकिन अगर साजिद तुम करोगे तो शायद आसान हो जाए। और साजिद ने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे लगा था कम से कम 6.5 महीना तो लगेगा उसकी, यानी कुछ तस्वीर बनते बनते, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 महीना, आज 2 महीना 2 दिन पूरे हुए हैं जिस वक्त मेरे घर पर आए थे वो, और आज 2 महीना 2 दिन में उन्होंने इसका नक्शा बदल कर रख दिया है। और आप लोगों को ये लॉन्चिंग प्रोग्राम है, आपको शायद पता नहीं हो या पता है, पता नहीं, किसी ने अगराज और मकासिद बताए हैं या नहीं, कि ये जो शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल नहीं है, यहाँ पर शॉपिंग के यानी कि गाले हैं, और उसके ऊपर जो है एक कैफेटेरिया का, बहुत खूबसूरत कैफेटेरिया का है, लॉजिंग भी है, होटल भी है, और एक फ्लोर मैंने साजिद भाई के साथ मिलकर एक हॉस्पिटल का हमने ख्वाब देखा है, जहां पर ऐसा हॉस्पिटल होगा कि उसका सानी जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह।
लोग मरीज बनकर नहीं आएंगे यहाँ पर, लोग उस हॉस्पिटल का दीदार करने के लिए आएंगे कि देखें ऐसा भी हॉस्पिटल किसी ने बनाया मालेगांव। और साजिद भाई के जितने भी प्रोडक्ट हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने कुछ साल पहले तक अगर हमने फार्म हाउस का नाम सुना था तो उसके साथ सलमान खान, फिरोज खान, शरद पवार, बड़े बड़े लोगों के नाम आते थे। लेकिन साजिद भाई ने क्या कमाल किया है कि आज एक साइकिल वाला, डॉक्टर, टीचर, आप किसी भी पेशे में हो, आप कह सकते हैं कि मेरा भी फार्म हाउस है। उन्होंने आपके ख्वाबों की ताबीर बताई है, साजिद भाई ने उसको हकीकत का रूप दिया है और छोटे मोटे लोग भी एक फार्म हाउस खरीद सकते हैं, ये साजिद भाई ने बताया है। उन्होंने इस शहर को खूबसूरती के साथ, करीमे के साथ किस तरीके से रहा जाता है, हमारी चादर के अंदर अपने पैर खींचते हुए, हमारी चादर के अंदर विद इन योर लिमिट्स तुम किस तरीके से अच्छे तरीके से रह सकते हो, साजिद भाई ने बताया है। मैं समझता हूं कि तारीख दा मुर्रिख जब हिंदू मालेगांव की तारीख लिखेगा और अगर वो साजिद भाई को नजरअंदाज करेगा तो वो तारीख अधूरी होगी। मेरी दुआएं, और मैं समझता हूं इस प्रोजेक्ट की आज ऑफिशियल लॉन्चिंग है, यहां से शुरुआत होगी, यानी शायद यहां से बुकिंग शुरू हो। लेकिन जहां तक मुझे यानी गैर मुसद्दका खबर के मुताबिक ज्यादातर गालिब ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो शायद गालिब मिल जाएंगे, वरना मुश्किल है। जैसे कि मैंने एक फ्लोर ले लिया है और भी लोग जो है उसके अंदर ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। तो मेरी नेक ख्वाहिशात हैं, मेरी दुआएं हैं, अल्लाह ताला इनको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता करे और इनको बेहतरीन जज़ाए खैर दे कि इस शहर के खूबसूरती में उन्होंने इजाफा किया है। शुक्रिया।